اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حضرات علماء کرام، جماعت الملت کے غیور بزرگوں، جبیر شہر پاس پڑوس کی بستیوں سے آئے ہوئے مہمان کرام، معزز سامعین، پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کا تاریخ 14 رمضان المبارک سن 1433 ہجری مطابق 2 اگست سن 2012 بروز جمعرات بعد صلاۃ تراویح اسلامی دعویٰ سینٹر جمعیت کی نگرانی میں اجلاس عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خطاب کے لیے موضوع دیا گیا ہے ماہ رمضان اور تزکیہ نفس. یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے اور وقت کی ضرورت، کیونکہ آج کے دور میں بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے باطن کی صفائی، اپنے قلب کی تطہیر پر دھیان اور توجہ دیتے ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مکان کی صفائی، اپنے دکان کی صفائی، اپنے آپ کی صفائی، اپنے کپڑوں کی پر توجہ اور نہ ہو ظاہر داڑھی پر کتنا دھیان دیا جاتا ہے اور کتنا احتیاط کیا جاتا ہے. لیکن ایک مسلمان اس بات کی فکر کرے کہ اس کا باطن پاک ہو، اس کا دل صاف ہو، اس کی روح آرائش اور گندگی سے محفوظ ہو. یہ بہت کم نظر آتا ہے. حالانکہ باطن کی اصلاح کے لیے ظاہر کی صفائی کا کوئی فائدہ اور کوئی مطلوب نہیں رہ جاتا. اگر آپ کا باطن صاف ہو جائے، آپ کا دل صاف ہو جائے، آپ کا نفس گناہ کی گندگی اور غلاظت سے محفوظ ہو جائے، تو پھر میرے بھائی اور دوستوں اس کا اثر خود آپ کی زندگی پر اور آپ ہی کی زندگی پر نہیں، اس کا اثر سماج پر اور معاشرے
موضوع کی اسی اہمیت کے پیش نظر میرے محترم بھائی شیخ عبدالرحمان صاحب مدنی نے اس کی تعریف فرمائی. میں شکر گزار ہوں اس مکتب کے صدر حضرت الشیخ راضی صاحب حفظہ اللہ اور اس مکتب کے مدیر ناصر علی سنگری صاحب حفظہ اللہ، مکتب کے دیگر اراکین اور متعاونین اور دعات، خاص طور سے ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی شیخ مختار احمد صاحب مدنی، شیخ محبوب الرحمان صاحب مدنی، شیخ افتخار صاحب اور دیگر ہمارے بھائی اور جو یہاں پر احباب ہیں، کام کرتے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ حسین مجلس سجائی اور یہاں کچھ کہنے کا موقع دیا. دینی بھائی اور دوستوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، ماہ رمضان اور تزکیہ نفس. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند نکات پر دھیان اور توجہ دینا ہوگا. تزکیہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے اصول، ضوابط اور تقاضے کیا ہیں؟ تزکیہ نفس آخر ہم کیوں کریں اور کیسے کریں؟ اس سلسلے میں نبوی منہج کیا ہے؟ تزکیہ نفس اگر ہم کرتے ہیں تو سماج اور معاشرے کو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ماہ رمضان اور تزکیہ نفس جیسا کہ موضوع کو خاص کیا گیا اس تعلق سے، اور دیگر باتیں بھی انشاءاللہ دن آئیں گی اگر آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی اور وقت نے ساتھ دیا. شروعات کرتے ہیں تزکیہ کے معنی اور مفہوم. تزکیہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو زکا لزکی سے ماخوذ ہے. زے کاف یہ اس لفظ کا مادہ ہے. اردو زبان میں بطور اس کے مشرق یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. معنی ہے صفائی کرنے، نشو و نما دینے کے، بڑھانے کے. شرعی اصطلاح میں تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو گناہ کی غلاظت و گندگی سے پاک کر کے اس قابل بنا دے کہ وہ تکمیل کے مرحلے کو پہنچ سکے. اور اس معنی میں اگر آپ مطالعہ کریں کہ قرآن مجید کا، تو اس معنی میں قرآن مجید نے اس لفظ کو بیان کیا. خود رسول کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کے اندر حلائی اور برائی دونوں چیزیں کیا کر دی؟ وصیت کر دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، اور ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا یا اپنے نفس کو دبا دیا. میرے بھائی اور دوستوں، علامہ زمخشری رحمہ اللہ ہے اس آیت کی تفسیر میں تزکیہ کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ التزکیہ ہی الایمان والعلاء بالتقوی. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے ذریعہ، اللہ کے خوف کے ذریعہ، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. اس چیز کے ذریعہ شخصیت کی تعمیر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ تزکیہ نفس کر رہے ہیں. اور تزکیہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا لفظ تزکیہ کے مقابلے میں تزکیہ بولا گیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ترانے. اور تزکیہ کی تعریف انہوں نے فرمائی ہے کہ والتزکیہ ہی النفس والاطفاء بالفجور، کہ نفس انسانی کو جسے گناہ کی غلاظت و گندگی سے دور ہونا چاہیے، آپ اگر گناہ میں ڈبا دیتے ہیں، اس کو فجور کے کام کرتے ہیں اور نفس کو آپ دبا دیتے ہیں، نفس کو آپ آلودہ کر دیتے ہیں، تو یہی تزکیہ ہے جو آپ کے لیے ناکامی کا کیا ہو جائے گا؟ باعث ہو جائے گا. میرے بھائیو اور دوستوں، تزکیہ نفس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے پہلو مثبت کہ انسان شخصیت کی تعمیر کرتا ہے مثبت انداز سے، عبادتیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے.
قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کو اس کے بھلائی کے تعلق سے اور برائی کے تعلق سے دونوں تعلق سے جو ہے اسے رہنمائی فرما دی ہے. اب یہ انسان کی بات ہے کہ وہ اپناتا ہے شر ہے بھلائی ہے، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے. دونوں میں کس کا ساتھ دے کر کے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ بھلائی کے ساتھ کھڑا ہو کر کے برائی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا اور ایسا انسان آخرت میں بھی نہیں دنیا میں بھی کامیاب ترین انسان ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنے کا سلیقہ دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان نیکی اور بدی کی کشمکش میں نیکی کا ساتھ دیتا ہے یا بدی کے ساتھ دیتا ہے؟ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر وہ نیکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ نفس کا تزکیہ ہے، اور اگر وہ بدی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تزکیہ کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی اور جو اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے بھی دونوں اعتبار سے اس کے لیے کیا چیز ہو جائے گی؟ نقصان دہ ہو جائے گی. آئیے اس کو ایک مثال سمجھیں. آپ نے ایک کسان کو دیکھا ہوگا. ایک کسان کوئی پودا اگاتا ہے. پودا اگانے کی صورت میں آپ دیکھیں کہ اس پودے کے ساتھ اور چیزیں اگاتی ہیں، لیکن اگر وہ کسان ان سارے پودوں کو جو اس کا مطلوبہ پودا ہے اس کے ساتھ چھوڑ دے جو خضرو پودے ہیں تو وہ خضرو پودے زمین کی انرجی کو کھا جائیں گے، زمین کی طاقت کو کیا کریں گے؟ بانٹ لیں گے. لیکن کسان کیا کرتا ہے؟ جس پودے کو اس نے لگایا ہے اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو غذا فراہم کرنے کے لیے، اس کو مزید سے مزید تر آگے بڑھانے کے لیے ایک کسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے پودوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، کسان کا یہی عمل تزکیہ قرار پائے گا، یہی عمل اس کا تزکیہ قرار پائے گا. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر ایسی صورت میں شر وہاں کیا ہو جائے گا؟ خیر کے ساتھ بھاری ہو جائے گا. یہ بات بڑی بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ عبادت کی. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. حسین ترین جو شکل ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں پیدا کیا ہے. اللہ نے زمین بنائے، آسمان بنائے، صبح شام ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ دن اور رات کو بدلتا ہے. انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو غور کرتا ہے، اور اگر غور کرنے کے بعد اس کے بنانے والے عظیم المرتبہ رب کے سامنے اس کی بندگی کو بجا لاتا ہے، اپنا مقصد وجود سمجھ لیتا ہے، اپنی پیدائش کا حق ادا کر لیتا ہے، تو ایسا انسان صحیح معنی میں تزکیہ کرنے والا ہوا اپنے نفس کا. لیکن اگر وہ بھٹک گیا، اگر وہ راستہ چھوڑ دیا، اگر وہ برائیوں کا ساتھ کر گیا، اگر وہ گناہوں میں لپٹ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستوں وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا نہیں بلکہ تزکیہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اور ایسا انسان کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ ایمان کے ساتھ، شعور کے ساتھ نیکی کو اختیار کرنا، نیکی کو غالب کرنا اور بدی کو ترک کرنا، برائی سے اجتناب کرنا، برائی کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرنا، یہی عمل ایک انسان کا کیا ہے؟ تزکیہ ہے. میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے کیا کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو تزکیہ مختلف چیزوں کا آپ دیکھیں گے مختلف اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن آج کا موضوع ہمارا جو ہے وہ تزکیہ نفس کے تعلق سے ہے. اس لیے میں اپنی بات کو جو کچھ میں کہوں گا وہ تزکیہ نفس کے تعلق سے ہوگا. تزکیہ کا معنی اور مفہوم سمجھ لینے کے بعد تزکیہ کی اہمیت اور تزکیہ کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہم توجہ آپ کی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ تزکیہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو نفس انسانی فطرت جو ہے، انسان کی جو حقیقت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انسان کا وجود جسم اور روح سے مرکب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا. جسم کے اپنے تقاضے، روح کے اپنے تقاضے. جسم مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی کے اندر شر ہے، مٹی کی خصلت میں گھٹیا پانی ہے، مٹی میں ضلالت ہے، مٹی میں گمراہی ہے، مٹی میں سرکشی ہے، مٹی میں شیطانیت ہے. نتیجہ یہی ہے کہ انسان فطری طور پر برائی کی طرف کیا ہوتا ہے؟
माया करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा बादशाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म को पैदा करने के बाद एक लतीफ सी चीज उसके अंदर रखती है, और वो लतीफ सी चीज क्या है? रूह। रूह का काम क्या है? वो बुराई से नफरत करता है, इंसान को भलाई की तरफ दावत देता है, अच्छाई की तरफ रग़बत देता है, अमानतदारी की, सिद्क़ व सच्चाई की और रास्तबाज़ी की और दीगर चीजें जो अंदर इंसाफ है उन तमाम की क्या करता है? तालीम देता है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि नफ्स और रूह के बीच में एक चीज और, जो खून का एक टोकरा, खून का एक टोकरा जिसे आप और हम दिल कहते हैं, और जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदि मुद्ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। अला और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि दिल के अंदर, हर इंसान के दिल के अंदर खून का एक टुकड़ा है जो दिल कहा जाता है। ये दिल इंसान का अगर ये नफ्स से जुड़ गया, ये दिल अगर नफ्स से जुड़ गया तो ये शैतानी बन जाता है, और ये दिल अगर रूह से जुड़ गया तो यही दिल मेरे भाइयों और दोस्तों क्या बन जाता है? शैतानी बन जाता है। एक इंसान अपने दिल को अगर अच्छाई से जोड़ता है, अगर उस पर नफ्स का दबाव नहीं आने देता है, तो फिर ऐसी सूरत में जिस तरह गर्मी का एक असर होता है, ठंडी का एक असर होता है, इसी तरह मेरे भाइयों और दोस्तों बुराई का और भलाई का एक असर होता है। आप अपने दिल को जितना अपने नफ्स से जोड़ेंगे, नफ्स हमारा मिलता चला जाएगा, और अपने दिल को आप जितना भलाई से जोड़ेंगे, जितना खैर से जोड़ेंगे, जितना नेकी से जोड़ेंगे, कुरान की तिलावत से जोड़ेंगे, जिक्र और साथ से जोड़ेंगे, इबादत से जोड़ेंगे, सजदा व बंदगी से जोड़ेंगे, तक़वा व तहारत से जोड़ेंगे, ये दिल आपका रहमानी बनता चला जाएगा। ये दिल आपका शैतान का मरकज़ है। इंसान फितना और फसाद का मंबा बन जाएगा अगर इस दिल पर इंसान अपने नफ्स को गलबा देने की जो है मोहब्बत देगा और ऐसी सूरत पैदा करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फइन्नहा ला ता'मल अब्सार फइन्नहा ला ता'मल अब्सार वलाकिन ता'मल कुलूब अल्लती फिस सुदूर। एक आप और कीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहा है कि दिल की बड़ी अहमियत है। मेरे भाई और दोस्तों, आप दिल के ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल-क़ल्बु मलिकुन वल आज़ाउ जुनूदुहु। दिल क्या है? ये बादशाह है, और जिस्म के तमाम आज़ा इंसान के क्या होते हैं? ये उसके लश्कर होते हैं। अल-क़ल्बु मलिकुन वल आज़ाउ जुनूदुहु फ़इज़ा ताबल मलिकु ताब जुनूदुहु। अगर दिल ठीक है, बादशाह ठीक है, तो उसके लश्कर भी क्या होते हैं? उसके आज़ा और दवारे भी क्या होते हैं? ठीक होते हैं। वइज़ा ख़बुसा अल-मलिकु ख़बुसा जुनूदुहु। अगर दिल बादशाह जो है वो खराब हो जाए तो उसके आशा और जवाने क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, किताब व सुन्नत के दायरे में रहते हुए हर मुसलमान को अपने दिल की सफाई की, अपने दिल की तहरत की, अपने दिल की पाकीज़गी की, अपने नफ्स की सफाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जितना कोशिश आप करेंगे ज़िक्र के जरिया, तस्बीह के जरिया, तहलील के जरिया, कुरान मजीद की तिलावत के जरिया, उसी कदर आपके अंदर नफ्स की तरबियत होगी और आप अपने नफ्स की तरबियत करने जाएंगे। और याद रखने फिर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रूह पर गलबा हुआ नफ्स का, तो फिर ऐसी सूरत में रूह शैतानी बन जाएगा और इंसान इतना फसादी बन जाएगा, इतना गुनाह करेगा कि फिर गुनाह उसके माने उसके सामने बेकार हो जाएंगे, बेमार होकर रह जाएंगे। गुनाह से उसको नफरत नहीं होगी, गुनाह करने के बाद उसे हिदायत नहीं होगी, गुनाह करने के बाद उसे पछतावा नहीं होगा। मेरे भाई और दोस्तों, तज़किया नफ्स की अहमियत का अंदाजा करना है आपको, तो आप इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितने भी नबी भेजे, जितने भी रसूल भेजे, जितनी भी आसमानी किताबें भेजी, उनका मकसद लोगों के दिलों का, लोगों के नफ्स का क्या था? तज़किया, सफाई थी, उनके बातों को ठीक करना था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी के लिए इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हो रहा है करीमा में, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत आपकी रिसालत के अज्जा में से एक जुज़ बयान कर रहा है कि आपको दुनिया में भेजा गया किस
وَيُزَكِّيهِمْ تاکہ وہ جا کر کے دنیا میں لوگوں کے نفس کا کیا کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں. اب اگر کوئی چیز رسالت کا جز قرار پائے گی تو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید کے اندر آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے اندر اس بات کو زور دیا ہے. آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نبی نہیں اللہ نے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر ہر نبی کی بے شک کا ہر نبی کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی اس کتاب میں بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں کی نفس کا کیا کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کے روحانی ضرورتوں کو کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی دو ضرورتیں ہوتی ہیں. ایک انسان کی ضرورت ہے جسمانی, مناسب کھانا دیا جائے اسے, مناسب پانی دیا جائے اسے, مناسب طور سے اسے اس کے جسمانی برداشت نشو و نما کی طرف توجہ دینے کا موقع ملے. لیکن میرے بھائی اور دوستو ایک انسان کی دوسری ضرورت ہے روحانی, اور اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو, تمام رسولوں کو, تمام آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں اللہ فرما رہا ہے أَفْلَحَ مَنِ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. کون کامیاب ہو گیا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. آخرت کی کامیابی مربوط ہے کس چیز سے؟ گھر بنا لینے سے نہیں, ڈگریاں عالی سندیں حاصل کر لینے سے نہیں, اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب. اور آیت کریمہ کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. اسی بات کی وحی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی آئی تھی اور موسیٰ کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا. گویا ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نہیں بلکہ تمام انبیاء کی بے شک کا مقصد ہے, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا اور کوئی نبی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. اللہ بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس. مقصد کیا ہے؟ فرعون نے معصیت کے ذریعہ, اللہ کی نافرمانی کے ذریعہ, بغاوت کے ذریعہ, شر و فساد کے ذریعہ, ظلم و زیادتی کے ذریعہ اس نے اپنے نفس کو دھسا دیا ہے, نفس کو اس نے دبا دیا ہے, حق کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیں, نبی ہیں, اور فرعون کے پاس جائیں. اور بھیجے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ تاکہ فرعون کے نفس کا کیا کر دیا جائے, تزکیہ کر دیا جائے. تو میرے بھائی اور دوستو تزکیہ لفظ بڑا اہم ہے اور اس تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سارے نصوص بیان کیے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا اور اسی لیے نہیں بھیجا بلکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے لیے وہ دعا بھی کر رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان میں سے ایسا نبی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آپ غور فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم, اے اللہ ان کے درمیان بھیج انہیں نے کا ایک رسول. اور بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ بتا رہا ہے ویزکیہم, تاکہ انہیں قرآن سکھائے, انہیں حکمت کی بات سکھائے, انہیں تعلیم دے. جی ہاں, آپ جان لیجیے تعلیم
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا کما ارسلنا اسی انداز سے بھیجا تمہارے درمیان رسول جو تمہیں قرآن کی آیتیں سناتا ہے، اللہ نے جو آسمانی کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت و دانائی کی باتیں بتاتا ہے، اور تمہارے نفس کا کیا کرتا ہے، وہ تمہارے نفس کی تدبیر کرتا ہے، تمہارے قلب کی تمہارے دل کی اصلاح کرتا ہے، اور تمہارے نفس کی تمہارے باقی کو صاف کرنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تاکہ تمہارا ظاہر نہیں تمہارا باطن بھی کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انداز اور متعدد اسلوب سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور میں آپ سے آگے بڑھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ قرآن مجید کا اور مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے تقریباً 11 چیزوں کی، اور وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سننا کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ لگ بھگ 11 چیزوں کی قسم کھا رہا ہے، اور 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زور دے کر کے اگر کسی چیز کو بیان کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز اہم ہے، اور اسی ناطے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اخشى الناس اتقاكم للہ اخشاكم للہ، اس دھرتی پر کسی ماں نے ایسا سکون نہیں پیدا کیا جو اللہ کے حق کو صحیح معنی میں آپ سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اللہ سے آپ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیھا ومولاھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نفس کے اندر، آپ کے دل کے اندر طہارت پیدا کر دے اور آپ کے نفس کا تزکیہ کر دے۔ دراصل تزکیہ نفس اگر ایک انسان کو حاصل ہو جائے تو میرے بھائی اور دوستوں، پھر اسے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اسے ایمان کی مٹھاس کھا جاتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کے اندر نفس کا تزکیہ نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، بے سوچ بے معنی ہو کر کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ نفس کی خباثت اسے ان چیزوں کے فائدے سے کیا کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نفس کا تزکیہ صحیح معنی میں کر لیں تو وہی نفس، اسے قرآن نے فرمایا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہی نفس اگر تزکیہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جی ہاں آپ کے دل کی صفائی ہو جائے، آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے، خلوت میں جنت میں آپ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، تو اسی نفس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ نفس جو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے، اور اسے رب بشارت دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ٹھکانہ جو اس کا بتا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اور نفس مطمئنہ اسی صورت میں مسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے جائے، اپنے دل کی صفائی کر لے جائے، اپنے دل کو براز و گندگی سے دور کر لے جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسی صورت میں اسے یہ برکت حاصل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نفس مطمئنہ کی تعریف اس روایت کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اطمینان والی جان جسے اللہ اور رسول کے احکام کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ پوری تسلی ہو اور اسی پر وہ قائم ہے، اسی کے مطابق اس کی عملی زندگی ہو، یہی نفس مطمئنہ کی پہچان ہے، اور یہی اس نفس کی پہچان ہے جو نفس گناہ کی غلط و گندگی سے کیا ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ کے نفس میں خباثت ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، اور اس طرح نفس کو آپ نے اللہ کی ناراضگی کے ذریعے دبا رکھا ہے، آپ یقین مانیں حق کی تمیز سے بھی آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک انسان کو حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق اسی صورت میں ملتی ہے جب اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا باطل صاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تمہارا باطل بھی
جب وہاں کوئی پولیس کھڑا رہتا ہے. وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی نفس ہے جو بند کمرے میں گناہ کر سکتی ہے, بند کمرے میں اللہ کی جناب کی گستاخی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ وہاں بھی گناہ کرتے ہوئے ٹھہراتا ہے. اسی کیفیت کا نام ہے جو میرے بھائی اور دوستو, جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے اور وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو حق کی توفیق حاصل ہو جائے گی. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں آج کی دنیا میں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں, حدیث کا علم رکھتے ہیں, سنت کا علم رکھتے ہیں, سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, لیکن ان کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے, غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہے, غلاظت و گندگی ہے, شرک و بدعت ہے, خرافات ہے. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن حق بلا نہیں پاتا. پورے قرآن میں اس کو بدعت اور خرافات کی پوری طرح نظر آتی ہے. ایک یہودی قرآن پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پورا قرآن یہودیت کی تعریف کر رہا ہے. ایک عیسائی قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے اسے کہ پورا قرآن عیسائی کی تعریف کر رہا ہے. اور اسی طرح سے ایک بدعتی, ایک خرافاتی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآنی آیات کو توڑ کر کے, نرول کر کے اور اس کی منمانی تعبیریں کر کے اسے اپنی سمجھ کو دنیا کے سامنے دین اور شریعت دعوت کرانے کی کوشش کرتا ہے اور بدعات اور خرافات کو دلیل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ذرا اسی صورت میں ہوتا ہے جب ایک انسان کے یہاں نفس کا تزکیہ نہ ہو. میرے بھائی اور دوستو, میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کو جاننے کے بعد ایک عام ذہن وہ بھی رمضان کی مہینے کے اندر تیار ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے, وہ اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ شروع کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے شروع کرے. اس تعلق سے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے اگر کوئی کام بلا سمجھے بوجھے کیا جائے گا تو وہ کام حقیقی مقصد تک پہنچ نہیں سکتا. تزکیہ کا عمل بھی میرے بھائی اور دوستو آپ جان لیجیے کہ اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ تزکیہ کا عمل کیسے کریں تو آپ کا تزکیہ کا یہ عمل آپ کے نفس کو اور بھی کہیں خرافات میں ملوث نہ کر دے. آپ اگر چاہیے کریں گے تو پھر صورت یہی پیدا ہوگی. آپ کو معلوم ہے بندوق چلانا اگر آپ کو نہیں آتا ہے, آپ چلائیں گے تو پھر ایسی صورت میں خطرہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کریں گے. تو تزکیہ نفس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اس تعلق سے جانے کہ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے. آپ کو یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کر کے میں آپ کی نگاہ کو کچھ اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. تزکیہ نفس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مذہب اسلام ہی کے اندر نہیں, دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی, تہذیبیں آئی, ہر کسی نے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دی ہے, دھیان دیا ہے. اپنے اپنے طور پر انہوں نے تزکیہ نفس کے طریقے بھی نکالے. کوئی بابا بن گیا, کوئی سورت میں کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو کھانے پانی سے محروم کر دیا, اور کسی نے کوئی اور طریقہ نکالا, کسی نے اور کوئی طریقہ نکالا. لیکن میرے بھائی اور دوستو, اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو گے, تمام ادیان و مذاہب کو پڑھنے کی کوشش کرو گے, اس تعلق سے دیکھو گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے وہ یہی کہ چونکہ ان کے یہاں منہج نہیں تھا تزکیہ کا, اس ناطے ساری کوششیں, ساری محنتیں, ساری سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکے. بلکہ آپ دیکھیں گے ان کے ماننے والوں میں ان کے دین کے تعلق سے اور بے دینیاں پیدا ہو گئی, نفرتیں پیدا ہو گئی, اس لیے کہ ان پر ایسے بوجھ ڈالے گئے جو کچھ جنونی انسان کو اس کام کو کر سکے, لیکن عام انسان اس کام کو کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا. اس ناطے ان تمام کاموں سے کیا ہو گیا, وہ عاجز ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو, میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آج افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر بھی اسلام کی طرف منسوب جماعتیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو تزکیہ نفس کے طور پر بہت سارے قانون ایجاد کرتے ہیں, اور ہر جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارا ایجاد کیا ہوا قانون سب سے بہتر ہے. کسی نے اللہ کی ضربیں لگا ڈالی, کسی نے جنگلوں میں بھیج دیا, کسی نے کٹیا میں بھیج دیا, اور کسی نے کہا نماز اور روزے سے کٹ کر کے بیٹھ جاؤ پڑھ لگے تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا. اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر بدعات اور خرافات کو گروا دینے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, میں آپ سے پہلے کا کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس ایسے نہیں حاصل ہوتا ہے. تزکیہ نفس کے تعلق سے بھی آپ کو منہج نبوت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو, اپنے متبعین کی, اپنے پیروکاروں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفس کا تزکیہ کیسے کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد
یہ تربیت کا اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ملی اور یہ توفیق ملی. میرے بھائیوں دوستوں قرآن صاف لفظوں میں لکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تزکیہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی میں نفس کے تزکیہ اور طہارت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کوئی چیز نہیں بتائی. میرے بھائیو دوستو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں آپ رکھیے کہ آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں, کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں, تزکیہ نفس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ تزکیہ نفس کے نام پر کہیں آپ شرک و بدعت کے کام نہ کر رہے ہیں. تزکیہ نفس کے نام پر کہیں آپ کوئی ایسے احکام جان لے رہے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کا نفس اور بھی گناہوں میں کیا ہو جائے, ملوث ہو جائے اور آپ اور خرافات کے طرف چلے جائیں. میرے بھائیو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ اور تربیت کا بنیادی مقصد اصلاح نفس ہے اور قرآن مجید کا مطالعہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید جو آسمان سے اتری انسانوں کے لیے تزکیے کے لیے تربیت کے لیے صحیح معنی میں پوسٹ ہے. یہ صحیح معنی میں مثال ہے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھ کر کے لوگوں کے نفس کا آپ کیا کیجیے, تزکیہ کیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس تزکیہ کے لیے کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. آپ کا نصاب کیا تھا تزکیہ نفس کے لیے؟ قرآن مجید تھا. آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں. ہماری زندگی میں ایک نبی کو ایک آسمانی کتاب اس پر نازل ہوتی ہے, اسی کو آسان بنا کر کے آسان طریقے میں پیش کرنے کے لیے اس نبی کو محفوظ کیا جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کر دیں. قرآن فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإذ کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے حوالے سے 4 بنیادی اصول ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تربیت کے حوالے سے 4 بنیادی اصول ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ تربیت کی شروعات کہاں سے کریں؟ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ذریعہ. کیوں؟ اب آپ کہیں گے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ذریعہ نفس کی تربیت کیسے ہو جائے؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, میری باتوں کو غور سے سنیں. میں اب یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی انسان کے نفس کے تربیت کے لیے بڑی مفید چیز ہے. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا. اسلام کے اندر اجنبیت کو دور کرنے کے لیے سلام شروعات ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے, اللہ سے ایک مسلمان کو اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی بنیاد ہے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام. جب ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے, اسی تاثیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. میرے بھائی اور دوستو ایک مسلمان کو ضربے لگانے کے بجائے, چیلے لگانے کے بجائے اور جنگلوں میں چلے جانے کے بجائے اپنے گاؤں کی, اپنے گھر کی مسجد میں, اپنے پڑوس کی مسجد میں جا کر کے اگر وقت بچتا ہے ڈیوٹی سے, ذمہ داری سے, تو اسے چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھے. اور اللہ کا کلام اگر مجرد پڑھتا ہے یا سمجھے بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کے دل کی دنیا بدلے گی اور اس کے دل کی دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. میرے بھائی اور دوستو اور اس کے بعد باری آتی ہے, سوال یہاں ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں رہا قرآن پڑھنے سے کیسے تربیت ہو جائے گی. میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کا تصور یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو محض پڑھنے سے بھی اس کے دل کے اندر تبدیلی آئے گی اور اس کے اندر فرق آئے گا. میرے بھائی اور دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ذاتی زندگی تربیت نفس کے لیے مکمل کورس ہے. قرآن مجید مکمل کورس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مکمل کورس ہے. لیکن چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن چیزوں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ اپنے نفس کی تربیت کے تعلق سے انتہائی کامیاب ترین انسان بن جائیں گے. ہر مسلمان کو جو اپنے نفس کی تربیت کا آغاز کرنا چاہتا ہے, میں اس سے نہایت دقت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت کے آغاز سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے
اگر عقیدے میں سیل ہے تو لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ محنتیں کر لو، لاکھ ضربے لگا لو، لاکھ سجدے کر لو، لیکن آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا نہ آپ کے قلب کی تطہیر ہو سکتی ہے. تو نفس کی اصلاح کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، باطن کی صفائی کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے توجہ دے، اپنے نفس کے تعلق سے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر ان تمام بندھنوں سے آزاد کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائی اور دوستو، عقیدے کی اصلاح کے بعد باری آتی ہے. اگر ایک مسلمان اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح عقائد کے بعد وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اللہ کا ذکر ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کی گندگی کو صاف کرتا ہے، بدعمالی کو صاف کرتا ہے، بدعقیدگی سے نجات دلاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے، اور انسانی کردار کو دکھاتا ہے، مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے، سیرت میں حسن لاتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ منہج ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے کھلی ہوئی نصاب کی کتاب، تبلیغی نصاب نہیں بلکہ تزکیہ نفس کا نصاب موجود ہے. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. جب ذکر سے اللہ کی زبان معطر ہو جائے گی تو اس زبان پر بحث غزلیں، فلمی گیتیں، بک کی بکواسیں اور خرافات کے عملیات سب دور ہوتے چلے جائیں گے. تیسری چیز جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ سے فریاد بھی کریں، اللہ سے طلب بھی کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عالی مقام آپ کا، اللہ سے اتنا زیادہ کرنے والے، لیکن سجدے کی حالت میں بھی اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ آج رسی تقوا وہ سب کے ہاتھ میں چلتے ہوئے کرتا ہے. ایک مسلمان کو جب موقع ملے تو اسے اللہ سے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے دعا کرنی چاہیے. خصوصیت کے ساتھ ان لمحات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو لمحات دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں، اور اس میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اللہ سے دعا کرے. دعا ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ اور معبود کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے، شیطان کے بات کو خالی کر دیتی ہے، نفس امارہ کے دباؤ کو کم کر دیتی ہے. اگر آپ نے دعا کو ہتھیار بنایا تو پھر آپ دیکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. اللہ کے نبی اپنے دل کے بارے میں دعا کر رہے ہیں. آپ نبی ہیں، پورا قرآن آپ کو اترا، آپ شریعت کو بنانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. قرآن مجید کی جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں ایسا آپ کو تعلیم دے رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، آپ نے روٹیاں بنا لی، آپ جنگل میں نکل گئے، بوہا کی ذرہ لگانی شروع کر دی، آپ نے خرافات اور بدعات کو پروسنا شروع کر دیا، اور ایسے طریقے آپ نے ایجاد کر دیے جو طریقے جو وطیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ سماج کے اندر رہیے، آپ اپنے گھر میں رہیے، آپ پوری ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کیجیے. اور وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ ایک اصلاح کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور دعاؤں کو ہتھیار بنائیے اور وسیلہ بنائیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر کیجیے، اس لیے کہ جو سینہ محبت رسول سے خالی ہوگا وہ تزکیہ نفس کو پجا اس کے حصے میں محبوبی کے علاوہ کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شدید ترین محبت، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کی سیرتوں کے کردار کا مطالعہ کریں، اپنے اندر بھی وہی تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت حاصل ہو جائے گی تو پھر یقین مانیں کہ آپ کو اپنے نفس کے تزکیے میں آپ کو بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. میرے بھائی اور دوستوں، ساتھ ہی ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیے نفس کے عمل کی شروعات سے پہلے آپ اگر دنیا میں بہت غرق ہو چکے، دنیا نے آپ کو جکڑ لیا ہے، تو آخرت کی فکر کریے. آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے دماغ کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جب انسان کو آخرت کی فکر بلا کے
ساتھ میرے بھائی اور دوستوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے، اپنے نمائش کا شعور، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جہاں جہاں آپ سے معاشی میں غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو یاد کر کے رونا ایک مسلمان کا کام ہے۔ اگر یہ وسیلہ آپ نے بنا لیا گناہوں پر رونے کا، گناہ کے بعد پچھتاوا ہو جائے، اللہ کی جناب میں آپ توبے کے لیے آ جائیں، اور اگر یہ طریقہ آپ کی زندگی کا معمول بن گیا تو پھر آپ کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اپنے نفس کی تدبیر میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستوں اللہ تعالیٰ مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ وہ روز دیکھتا ہے کہ سال میں نے کیا کمایا، میں نے کتنی روپیے ڈالی اور میں نے فلاں کام کتنا کر دیا، لیکن آخرت کے لیے محاسبہ نفس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے محاسبہ نفس کے ساتھ اپنے نفس کا تزکیہ شروع کیا ہے تو یقیناً انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو جنت بھی ملے گی۔ اس لیے کہ تزکیہ نفس کے ساتھ اللہ نے جنت کیا کری ہے، اشارہ کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں علم کا حصول اس کے لیے ضروری ہے، اور علم کے حصول میں قرآن و سنت کا علم سب سے پہلے ہے، اور بار بار قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو بھیجا گیا اس لیے کہ تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، علم و حکمت کی باتیں کریں، اور اس کے ذریعے آپ ان کے نفس کی کیا کر دیں، تزکیہ کر دیں، ان کے نفس کی کیا کر دیں، تحریر کر دیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑ کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر کے، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو چھوڑ کر کے، اس سے انحراف کر کے اپنے اپنے مطابق بنائی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے، یاد رکھو نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، نفس کو طہارت نہیں ملے گی بلکہ اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ غیر اخلاق کی تقریب سے بھی آپ کو گریز کرنا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے نفس کے تزکیے میں آسانی ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستوں وقت میرا شاید زیادہ ہونے جا رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تزکیہ نفس کے تعلق سے ہماری تقریب کا خاص پہلو ہے ماہ رمضان اور تزکیہ نفس۔ آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک کا مہینہ اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے اہم ترین مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے میں کوئی مہینہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اعجاز بخشا ہے، اس مہینے میں ایک ماہ کا، پورے ایک ماہ کا روزہ فرض کیا جو عبادت کی نہیں پورے اسلام کی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں آپ کو معلوم ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قانون اور دستور کی آخری کتاب قرآن مجید کو بھی اسی مہینے میں نازل کیا ہے، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا بتایا، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی قوموں کو ہدایت کرتی ہے۔ اس کتاب کا مقصد کیا بتایا، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے، شفاء لما صدور، سینہ کے اندر جو بیماریاں، انسانی بیماریاں، گناہ اور معصیت کرنے کی بنیاد پر جو انسان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے، قرآن مجید ان تمام چیزوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو تزکیہ نفس کے لیے اس مہینے کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آخری، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس وقت تک کی انسانیت کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے، اسی مہینے میں نازل کیا ہے۔ اس اعتبار سے تزکیہ نفس کے طور پر اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ نفس کے تعلق سے میں نے آپ سے بتایا کہ اس مہینے کی ایک خاص حیثیت، جہاں اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہیں اس مہینے کی خاص حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے ایک ماہ میں کیا کیا ہے، روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور روزہ نفس کی تقدیر میں، نفس کے تزکیے میں، دل کی صفائی میں، باطن کی صفائی میں روزہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے، ایک انسان جب بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، ایک انسان جب اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس امارہ پر کیا کر رہا ہوتا ہے، کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تمام بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے ساری شہوانی خواہشات جو شیطانی غلبے کا اثر ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں روزہ کے ذریعہ ایک انسان کے یہاں تزکیہ نفس کا بڑا بہترین موقع ہے۔ اگر وہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے، اور روزے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ مقصد ہی ہے فرضیت کا، اس کے مقاصد میں سے ایک عظیم ترین کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, मन इस्तता मिनकुम बात फलयतज़व्वज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू विजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि रोजा रखो, ये हाल है तुम्हारे, ये रोजा तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें बुराइयों से क्या करेगा, रोक देगा। ऐ नौजवानों, जो आदमी तुम्हें से शादी की ताकत नहीं रखता है, नफ्स का गलबा तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तुम्हें डर है कि गुनाह कर बैठोगे, अल्लाह को नाराज कर बैठोगे, अल्लाह की जनाब में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, रोजे को हथियार बना लो और रोजे के जरिए से अपने नफ्स को तहजीब करो। याद रखना, इस्लाम ने नफ्स को जलील नहीं किया है, जिस तरह से दीगर मज़ाहिब ने कहा है कि नफ्स को मार डालो। नफ्स को मारने की तारीफ नहीं, नफ्स को मुहस्सब बनाने की बात है। इस्लाम ने उसे मुख्तलिफ इबादत के जरिए, मुख्तलिफ रूहानी ताकत के जरिए, मुख्तलिफ रूहानी सपोर्ट के जरिए नफ्स को दबाने की बात है, ताकि नफ्स से अम्मारा पर नफ्स मुतमइन्ना कैसा हो जाए, गलबा हो जाए। और यही मेरे भाई और दोस्तों रोजे का मकसद है। और एक इंसान जब रोजा रखता है तो रोजे की हालत में आपको पता है कि किस तरह से वो अपने जुबान की हिफाजत करता है, किस तरह से वो अपनी आंख की हिफाजत करता है, किस तरह से वो अपनी कान की हिफाजत करता है। और ये सारी चीजें ही उसे रोजे की हालत में अपने नफ्स की तहजीब का, अपने नफ्स की तरबियत का, अपने बाकी की सफाई का मौका फराहम करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता इरशाद फरमाता है, इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना मसूला। आपने कान से क्या सुना है, आपने आंख से क्या देखा है, आपने जुबान से क्या निकाला है, मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी चीजें अल्लाह के यहाँ पूछी जाएगी। और ये सारी चीजें आप जान लीजिए, जब आपके होंगे। आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी इरशादात है अपने ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, कम इंसान लैसा इंसानी हिल्लतन व कम इंसान लैसा इंसान हिल्लतन। कितने रोजेदार ऐसे होंगे जो रोजा तो रखेंगे लेकिन उनके हिस्से में उपवास आएगा, उनके हिस्से में भूख और प्यास आएगी। रोजे की जो हकीकी रूहानियत है, ताकीर है, जो अजर सवाब है, जो उसका बदला है, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जुबान को एहतराम किया होगा, आंखों को गलत तस्वीरों को देखने में लगाया होगा, कान को ऐसे छोड़ दिया होगा आजाद, जुबान को जब चाहा होगा, जैसे चाहा होगा और जिसके बारे में चाहा होगा खोल दिया होगा। और फिर इस जबान के जरिए लोगों के दिलों को जख्मी कर दिया होगा, शर्मी कर दिया होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि इंसान को हालत सौम, इंसान को इबादत की हालत में होता है, इंसान रोजे की हालत में अपने नफ्स की तकलीफ कर रहा होता है, नफ्स से तस्किया कर रहा होता है। और उसे चाहिए इन तमाम चीजों पर ख्याल रखें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सियाम जुन्ना, रोजा एक ढाल है। आगे फरमाते हैं, फइज़ा काना सियामु यौम अहदिकुम फला यस्खर। अगर रोजे से है तो रोजा जान ले कि ये ढाल है, ये रोजा इंसान को दुनिया में गुनाहों से बचाता है। हालत रोजा गुनाहों से इस्लाम करने की कोशिश करता है, बंद कमरे में भी एक घूंट पानी नहीं पीता। रोजे के हालत में कोई झगड़ा करने की कोशिश करता है तो कहता है रोजे जो है कोई अपनी जुबान से गलत बात में नहीं कहना चाहिए। और कयामत के दिन भी रोजा ही इंसान को जहन्नम की आग से बचाएगा, अगर सही मायने में उसके जो आदाब हैं, उसके जो तकाज़े हैं और उसके जो मामलात हैं, उन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए किया गया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये रोजा आपको रूहानी ताकत देगा, रूहानी सपोर्ट देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के इरशाद फरमाते हैं, मन लम यल्लाहु व रसूल वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजत अन यबअदहु शरअ। अगर कोई इंसान रोजा रखता है, झूठ बोलता है, कोई इंसान रोजा रखता है, गिबत करता है, कोई इंसान रोजा रखता है और अपनी ज़बान को बेज़बान छोड़ देता है। आपको मालूम है, अगर फिसल जाए, इंसान को चोट आती है, ज़बान फिसल जाए तो जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, तलाक की सूरतें पैदा हो जाती हैं, कत्ल व खुनेसी की नौबत आ जाती है, खानदानों में गिरान पैदा हो जाता है। ज़बान बड़ी अहम चीज है भाइयों, और खास तौर से हालत सौम इंसान को अपने ज़बान पर पाबंदी करनी चाहिए। और अगर ये पाबंदी कर लेगा, ये नफ्स की तहजीब है, ये नफ्स की हालत है, ये नफ्स, ये बाकी की सफाई है। अगर आपको रोजा ये तालीम दे रहा है कि एक मुसलमान की मुंह में जो ज़बान है वो आम ज़बान नहीं है, बल्कि वो कलमा की ज़बान है, वो तहारत की ज़बान है और वो तक़वा की ज़बान है। और उस ज़बान को आपको एहतियात करना चाहिए, उस ज़बान का ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरे भाई
دوستوں آپ نے کامیاب کر سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ حالت صوم ایک مسلمان کو اپنے نفس کی تہذیب کا کہاں موقع ملتا ہے. حالت صوم آپ جب بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کے بھوک کا کیا ہوتا ہے احساس کرتا ہے. آپ کو دوسروں سے ہمدردی آتی ہے. یہ سارے کام نفس کی تہذیب میں آتے ہیں. آپ دوسروں کے حقوق کو سمجھ پاتے ہیں. یہ سارے کام نفس کے حقوق میں لاتے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ حالت صوم ایک خاص سمجھ آپ کو معلوم ہے رمضان کا آخری اشرا آتا ہے. ایک مسلمان اللہ کے گھر میں کسی کونے میں جا کر کے اعتکاف کی صورت بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگ منانے کے لیے دنیا کے مشاغل سے وہ کٹ جاتا ہے. مقصد کیا ہے وہاں جانے کا بھی مقصد کیا ہے تاکہ نفس کی تطہیر ہو جائے, آپ کا دل صاف ہو جائے, آپ کا باطن صاف ہو جائے, آپ کے نفس کی صفائی ہو جائے. لیکن اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے اور وہاں بھی موبائل لے کر کے چلے گئے, وہاں بھی لوگوں کی نعمتیں شروع کر دی, لوگوں کی چڑیاں شروع کر دی اور لوگوں کے بارے میں نام شراب کرنا شروع کر دیا, میرے بھائی اور دوستوں آپ یاد رکھیں کہ وہاں جا کر کے بھی آپ کو اپنے نفس کی طہارت نہیں ملے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم. جب تم روزہ رکھو تو ضروری ہے کہ تمہارا کان بھی, تمہاری آنکھیں بھی اور تمہاری زبان تمام یہ چیزیں روزہ رکھیں. اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے جب لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آپ غور کریں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پہلے میں روزے سے ہو. روزے کی حالت میں ایک مسلمان کو عام حالات میں اپنی زبان کو لگا نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی نگاہ کو لگا نہیں چھوڑنا چاہیے. جی ہاں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ حالت صوم کے مسلمان کو اپنی نگاہ پر خصوصی دھیان کر دینا چاہیے. اگر روزہ ہے پھر بھی ٹیلی ویژن کے ذریعہ سیریل کے نام پر گناہ کی نامعلوم کی باتوں میں بھٹکتا ہے, یقین مانو روزہ خراب ہو جائے گا, نفس کی طہارت سے نہیں ملے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. یہ چیز کیا بنے گی ان کے نفس کی صفائی کے لیے, ان کے نفس کی طہارت کا سبب بنے گی. اگر آپ اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں گے تو پھر آپ گناہ نہیں پڑیں گے. اگر نگاہ کو آپ نے لا کر دیا, نگاہ کو آپ نے بے لگام چھوڑ دیا اور آپ نے نگاہ کو ایسے ہی بلا پرواہ چھوڑ دیا تو نتیجہ یہاں تک واقع ہو سکتا ہے کہ آپ محال میں واقع ہو جائیں, آپ اس سے بڑے گناہ میں واقع ہو جائیں. میرے بھائی اور دوستوں تمام چیزوں کو حالت صوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر پابندی لگا دی. روزہ مطلب بھی یہی ہے, ڈرتا ہے انسان کہ اگر یہ چیزیں میں نے کر ڈالی تو ہمارا روزہ کہیں کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے بعد بھی آپ کسی چیز کے عادی رہنا, اس لیے کہ آپ نے اسلام کا روزہ رکھا ہے. آپ حالت صوم کو اپنی زبان کو بےلگام نہیں کرتے, حالت صوم آپ اپنی نگاہ کو بےلگام نہیں کرتے, آپ اپنے کان کو یوں وہاں نہیں کرتے کہ چاہے میں سنوں گا سنوں گا نہیں سنوں گا. لیکن میرے بھائی اور دوستوں جیسے روزہ افطار کر لیتے ہیں یا رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے جیسے شیطان نہیں مسلمان آزاد ہو گیا, جیسے بالکل بےلگامی آپ کی زندگی میں نفس کا آپ نے تزکیہ نہیں کیا. وہ آپ نے روزہ رکھا اور حقیقی معنی میں جو آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ روزے کے ذریعے کرنا تھا وہ برکت, وہ ثواب, وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو سکی. میرے بھائی اور دوستوں میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرا ختم ہو گیا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ بارے اللہ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے, ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے رزق میں اضافے کی حلال روزی میں برکت کا سبب بنا دے. اللہ العالمین رمضان کے اس مہینے کو اور اس مہینے کے روزوں کو ہمارے لیے جہنم میں ہماری گردنوں کی آزادی کا سبب بنا دے. اللہ العالمین ہمیں جب تک یہ ہمیں پینے کی توفیق عطا فرما, ایمان اور اسلام پر پینے کی توفیق عطا فرما, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. واہ الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.